بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عارف لطیف۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انشائیہ میں غیر رسمی طریقہ کار اور شخصی رد عمل ہوتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا وزیر آغا، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ وزیر آغا کا یہ قول ہے کہ انشائیہ میں غیر رسمی طریقہ کار اور شخصی رد عمل ہوتا ہے۔ کس نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز پروان کی پیروڈی فقفان کے نام سے لکھ کر کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کنہیا لال کپور۔ کنہیا لال کپور نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز پروان کی پیروڈی فقفان کے نام سے لکھ کر کیا تھا۔ اگلا سوال ہے مغالطہ اور گھاگ کس کے انشائیے ہیں؟ مغالطہ اور گھاگ کس کے انشائیے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا رشید احمد صدیقی، اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مغالطہ اور گھاگ رشید احمد صدیقی کے انشائیے ہیں۔ انشائیہ کا باقاعدہ آغاز کس سے ہوتا ہے؟ انشائیہ کا باقاعدہ آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سر سید احمد خان، سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ انشائیہ کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے۔ مسافر کی ڈائری کس کا سفر نامہ ہے؟ مسافر کی ڈائری کس کا سفر نامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا خواجہ احمد عباس۔ مسافر کی ڈائری خواجہ احمد عباس کا سفر نامہ ہے۔ اگلا سوال ہے ہوائی قلعے کس کا انشائیہ ہے؟ ہوائی قلعے کس کا انشائیہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کرشن چندر۔ ہوائی قلعے کرشن چندر کا انشائیہ ہے۔ مالک رام کا مرتب کیا ہوا غبار خاطر پہلی بار کب شائع ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 1947 عیسوی کو۔ مالک رام کا مرتب کیا ہوا غبار خاطر پہلی بار 1947 عیسوی کو شائع ہوا تھا، اور محمد اجمل خان کا مرتب کیا ہوا غبار خاطر 1946 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ یاد رہے کہ مالک رام کا مرتب کیا ہوا غبار خاطر پہلی بار 1947 عیسوی کو شائع ہوا تھا، اور محمد اجمل خان کا مرتب کیا ہوا غبار خاطر 1946 عیسوی کو شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے غبار خاطر کے آخری خط کی تاریخ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 16 ستمبر 1943 عیسوی، بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ غبار خاطر کے آخری خط کی تاریخ 16 ستمبر 1943 عیسوی ہے، اور پہلا 10 اگست 1942 عیسوی۔ غبار خاطر کا پہلا تاریخ جو ہے 10 اگست 1942 ہے، اور آخری خط کی تاریخ 16 ستمبر 1943 عیسوی ہے۔ اگلا سوال ہے جاپان کا تعلیمی نظم و نسق کس کا سفر نامہ ہے؟ جاپان کا تعلیمی نظم و نسق کس کا سفر نامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سر راس مسعود، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ جاپان کا تعلیمی نظم و نسق سر راس مسعود کا سفر نامہ ہے۔
اس آباد خرابے میں کس رسالہ میں قسط وار شائع ہوا تھا؟ اس آباد خرابے میں کس رسالہ میں قسط وار شائع ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا محمود ایاز کے رسالہ سوغات میں، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اختر الایمان کا خود نوشت اس آباد خرابے میں محمود ایاز کے رسالہ سوغات میں قسط وار شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، کس کے نزدیک سوانح نگاری ایک آفادی صنف ادب ہے جو اصلاح اور اخلاقی مقاصد کے تابع ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حالی، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ حالی کے نزدیک سوانح نگاری ایک آفادی صنف ادب ہے جو اصلاح اور اخلاقی مقاصد کے تابع ہے۔ اگلا سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی خود نوشت کس کے کہنے پر لکھا تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی خود نوشت کس کے کہنے پر لکھا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فضل الدین احمد، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی خود نوشت فضل الدین احمد کے کہنے پر لکھا تھا، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی خود نوشت کا نام تذکرہ ہے جو 1919 عیسوی میں تصنیف کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، اردو کی آخری کتاب اور میں ایک میاں ہوں کس کے مضامین ہیں؟ اردو کی آخری کتاب اور میں ایک میاں ہوں کس کے مضامین ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پطرس بخاری، بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اردو کی آخری کتاب اور میں ایک میاں ہوں پطرس بخاری کے مضامین ہیں۔ اگلا سوال ہے، ترکی میں 2 سال کس کا سفر نامہ ہے؟ ترکی میں 2 سال کس کا سفر نامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا عبادت بریلوی۔ ترکی میں 2 سال عبادت بریلوی کا سفر نامہ ہے۔ ترکی میں 2 سال عبادت بریلوی کا سفر نامہ ہے۔ سائے اور ہمسائے ذکر خیر اور علیق سلیق کس کے خاکوں کے مجموعے ہیں؟ سائے اور ہمسائے ذکر خیر اور علیق سلیق کس کے خاکوں کے مجموعے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا یوسف ناظم، اے والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ سائے اور ہمسائے ذکر خیر اور علیق سلیق یوسف ناظم کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ اگلا سوال ہے، یاد ایام عشرت فانی، یاد ایام عشرت فانی کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مرزا فرحت اللہ بیگ، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ یاد ایام عشرت فانی، یاد ایام عشرت فانی مرزا فرحت اللہ بیگ کی تخلیق ہے۔ اگلا سوال ہے، مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ ویری امپورٹنٹ سوال۔ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا رشید احمد صدیقی۔ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر رشید احمد صدیقی نے دیباچہ لکھا تھا۔ اردو معلی کو کس نے مرتب کیا ہے؟ اردو معلی کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا حکیم غلام رضا خان نے، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔
حکیم غلام رضا خان نے اردو معلیٰ کو مرتب کیا ہے؟ حکیم غلام رضا خان نے اردو معلیٰ کو مرتب کیا ہے۔ اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز کس کی تقلید میں ہوا تھا؟ اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز کس کی تقلید میں ہوا تھا، یعنی کس صنف کی تقلید میں ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فارسی اصناف ادب، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز فارسی اصناف ادب کی تقلید میں ہوا تھا۔ اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز فارسی اصناف ادب کی تقلید میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، کس ادیب کے خطوط میں انشائیہ کی جھلک ملتی ہے؟ کس ادیب کی خطوط میں انشائیہ کی جھلک ملتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مولانا ابوالکلام آزاد، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط میں انشائیہ کی جھلک ملتی ہے۔ سفرنامہ یوروپ کس کا سفرنامہ ہے؟ سفرنامہ یوروپ کس کا سفرنامہ ہے؟ تو مرزا نثار علی۔ سفرنامہ یوروپ مرزا نثار علی کا سفرنامہ ہے۔ دنیا میرا گاؤں کس کا سفرنامہ ہے؟ دنیا میرا گاؤں کس کا سفرنامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا خواجہ غلام السیدین۔ دنیا میرا گاؤں خواجہ غلام السیدین کا سفرنامہ ہے۔ آپ سے ملیے کس کا خاکہ ہے؟ آپ سے ملیے کس کا خاکہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا علی جواد زیدی۔ علی جواد زیدی کا خاکہ ہے آپ سے ملیے۔ الو اور لمپ کس کے انشائیے ہیں؟ الو اور لمپ کس کے انشائیے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حسن نظامی۔ الو اور لمپ حسن نظامی کے انشائیے ہیں۔ 20 دن انگلستان میں کس کا سفرنامہ ہے؟ 20 دن انگلستان میں کس کا سفرنامہ ہے؟ تو وزیر آغا، بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 20 دن انگلستان میں وزیر آغا کا سفرنامہ ہے۔ 20 دن انگلستان میں وزیر آغا کا سفرنامہ ہے۔ ملک ادب کے شہزادے کس کا خاکہ ہے؟ ملک ادب کے شہزادے کس کا خاکہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اعجاز حسین۔ ملک ادب کے شہزادے اعجاز حسین کا خاکہ ہے۔ پتیوں پر چھڑکاؤ کس کی تخلیق ہے؟ پتیوں پر چھڑکاؤ کس کی تخلیق ہے؟ تو احمد جمال پاشا۔ پتیوں پر چھڑکاؤ احمد جمال پاشا کی تخلیق ہے۔ پتیوں پر چھڑکاؤ احمد جمال پاشا کی تخلیق ہے۔ دوبارہ الہلال کب شائع ہونا شروع ہوا تھا؟ دوبارہ الہلال کب شائع ہونا شروع ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جون 1927 عیسوی کو، اے والا صحیح جواب ہوگا۔ دوبارہ الہلال جون 1927 عیسوی کو شائع ہونا شروع ہوا تھا۔ دل وحشی اور بلو کا بستہ کس کی تصانیف ہیں؟ دل وحشی اور بلو کا بستہ کس کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ابن انشا۔ دل وحشی اور بلو کا بستہ ابن انشا کی تصانیف ہیں۔ رشیدیات سے لطف اٹھانے کے لیے
خود بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ادبی اور شخصی تلمیحات بکثرت ہوتی ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا عبد الماجد دریابادی، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ عبد الماجد دریابادی کا یہ مشہور قول ہے کہ رشیدیات سے لطف اٹھانے کے لیے خود بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ادبی اور شخصی تلمیحات بکثرت ہوتی ہیں۔ عبد الماجد دریابادی۔ شیطان کی آنت اور ماتا بدل کس کے مضامین ہیں؟ شیطان کی آنت اور ماتا بدل کس کے مضامین ہیں؟ تو رشید احمد صدیقی۔ شیطان کی آنت اور ماتا بدل رشید احمد صدیقی کے مضامین ہیں۔ میری داستان زمانہ ملازمت کے حالات کس کی تخلیق ہے؟ میری داستان زمانہ ملازمت کے حالات۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مرزا فرحت اللہ بیگ۔ میری داستان زمانہ ملازمت کے حالات مرزا فرحت اللہ بیگ کی تخلیق ہے۔ دوست کا خط اور اگر میں صحرا نشیں ہوتا، دوست کا خط اور اگر میں صحرا نشیں ہوتا کس کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سجاد حیدر یلدرم، اور یہ خیالستان 1911 میں شامل ہے۔ دوست کا خط اور اگر میں صحرا نشیں ہوتا سجاد حیدر یلدرم کے خیالستان 1911 میں شامل ہے۔ کس کے مطابق میر ناصر انشائیہ کے موجد ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا نیاز فتح پوری۔ نیاز فتح پوری کے مطابق میر ناصر انشائیہ کے موجد ہیں۔ میری شاعری کس کی تخلیق ہے؟ میری شاعری کس کی تخلیق ہے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ۔ میری شاعری مرزا فرحت اللہ بیگ کی تخلیق ہے، اور یہ ایک کلیات ہے۔ اے والا صحیح جواب ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اور آہ یہ نظریں کس کی تصانیف ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اور آہ یہ نظریں کس کی تصانیف ہیں؟ تو سجاد حیدر یلدرم، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اور آہ یہ نظریں سجاد حیدر یلدرم کی تصانیف ہیں۔ ہند یاترا لبیک کس کا سفر نامہ ہے؟ ہند یاترا لبیک کس کا سفر نامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ممتاز مفتی۔ ہند یاترا لبیک ممتاز مفتی کا سفر نامہ ہے۔ ہند یاترا لبیک ممتاز مفتی کا سفر نامہ ہے۔ کس نے شہر بانو بیگم کی خودنوشت بیتی کہانی کو اردو کا اولین سوانح عمری قرار دیا ہے؟ تو معین الدین عقیل۔ معین الدین عقیل نے شہر بانو بیگم کی خودنوشت بیتی کہانی کو اردو کا اولین سوانح عمری قرار دیا ہے۔ اردو کا ٹامس گرے کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کا ٹامس گرے کسے کہا جاتا ہے؟ تو پطرس بخاری۔ پطرس بخاری کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے۔ اخلاق اور خوشامد کس کے مضامین ہیں؟ اخلاق اور خوشامد کس کے مضامین ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سر سید احمد خان، بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔
اخلاق اور خوشامد سر سید احمد خاں کے مضامین ہیں۔ دو نیم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ دو نیم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مسعود حسین خان۔ دو نیم مسعود حسین خان کا شعری مجموعہ ہے۔ دو نیم مسعود حسین خان کا شعری مجموعہ ہے۔ دہلی کی آخری شمع اور پھول والوں کی سیر کس کے مضامین ہیں؟ دہلی کی آخری شمع اور پھول والوں کی سیر کس کے مضامین ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اے والا مرزا فرحت اللہ بیگ۔ دہلی کی آخری شمع اور پھول والوں کی سیر مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین ہیں۔ علی گڑھ میں جن شخصیتوں نے مجھے متاثر کیا ان میں سے سر فہرست پروفیسر رشید احمد صدیقی کا نام ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ تو محمد حسن کا یہ بیان ہے۔ علی گڑھ میں جن شخصیتوں نے مجھے متاثر کیا ان میں سر فہرست پروفیسر رشید احمد صدیقی کا نام ہے، محمد حسن۔ شہر عام اور بقائے دوام کا دربار کس کا انشائیہ ہے؟ یہ ایک ہی انشائیہ ہے میرے خیال سے۔ شہر عام اور بقائے دوام کا دربار کس کا انشائیہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا محمد حسین آزاد۔ شہر عام اور بقائے دوام کا دربار محمد حسین آزاد کا انشائیہ ہے۔ اگلا سوال ہے ظرافت اور تنقید کس کی تخلیق ہے؟ ظرافت اور تنقید کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا احمد جمال پاشا۔ ظرافت اور تنقید احمد جمال پاشا کی تخلیق ہے۔ کس کے والد کا نام سید اسد اللہ بخاری تھا؟ ان میں سے کس کے والد کا نام سید اسد اللہ بخاری تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پطرس بخاری۔ پطرس بخاری کے والد کا نام سید اسد اللہ بخاری تھا۔ اس آباد خرابے میں پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دہلی اردو اکادمی سے 1996 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ بی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اس آباد خرابے میں دہلی اردو اکادمی سے 1966 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوا تھا۔ آزاد نگارستان اور دادا جان کا مصنف کون ہے؟ آزاد نگارستان اور دادا جان کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مرزا فرحت اللہ بیگ۔ آزاد نگارستان اور دادا جان کا مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ شبلی نامہ اور غالب نامہ کس کی سوانحی تصانیف ہیں؟ شبلی نامہ اور غالب نامہ کس کی سوانحی تصانیف ہیں؟ تو شیخ محمد اکرام۔ شبلی نامہ اور غالب نامہ شیخ محمد اکرام کی سوانحی تصانیف ہیں۔ آج کا آخری سوال ہے مضامین پطرس میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال۔ مضامین پطرس میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 11۔ مضامین پطرس میں 11 مضامین شامل ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔